الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اس سے پچھلی آیات میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کے اجر کا بیان ہوا، اور اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں صبر کا بیان ہوا، اور اس کے بعد جو آیات ہیں زیر درس ان کا بیان اس کے بعد بتاؤں گا. تو پہلے جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے کوشش کی ان کے درجے کا اور ان کی فضیلت کا بیان ہے، ان لوگوں کا کیا مقام ہے. اللہ کی راہ میں کوشش کرنا اس کے بہت سارے طریقے ہیں، جان سے، مال سے، علم سے، سوچ سے، قابلیت سے، ہر طرح سے اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اس کا اجر بہت ہے. دین کی سربلندی کے لیے کوشش ہے، اور دین کی سربلندی کی کوشش اللہ کو بڑی پسند ہے. جو انسان دین کی سربلندی کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد دنیا میں اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور مدد اس کی پھر ہمیشہ ہوتی ہے، پھر مرنے کے وقت بھی مدد ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی مدد ہوتی ہے. دین کی سربلندی کی کوشش ایک بلند درجہ یہ ہے کہ انسان دین کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اور جب جان قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی نوازتا ہے، اور یہی فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. وہ زندہ کیسے ہیں؟ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ ان کی روحیں اللہ کے عرش کے نیچے قنادیل ہیں، ان قندیلوں میں ان کی روحیں وہاں ٹھہرتی ہیں اور جنت کی سیر کرتی ہیں، اور پھر وہاں آ کے ٹھہرتی ہیں. ان کو وہاں رزق بھی مل رہا ہے اور خوشیاں بھی مل رہی ہیں اور جنت کی سیریں بھی مل رہی ہیں. تو دین کے لیے انہوں نے جان قربان کی، اللہ کے لیے جان قربان کی، اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعام دیتا ہے. اور اس کے لیے جو آدمی کوشش میں لگ جائے اور اس کوشش میں اس کی تبھی موت آ جائے، یعنی اس کو کوئی تیر نہ لگے، تلوار نہ لگے، کوئی گولی نہ لگے، تبھی موت آ جائے، تب بھی اس کو اجر بڑا ہے. اسلام کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا اس کی کئی صورتیں ہیں، بہت ساری صورتیں. اسلام کی حفاظت کی کوشش کرنا جب بہت ساری صورتیں ہیں تو اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی مال و جان کی حفاظت کرنا اور اسلامی ملک کی حفاظت کرنا اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ بات اس میں شامل ہے. اور چنانچہ حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی، امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا حدیث حسن صحیح، اور امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا صحیح علی شرط مسلم. یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میت یختم علی عملہ الا المرابط فی سبیل اللہ. ہر مرنے والا موت کے ساتھ اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، زندگی کے ساتھ عمل ہے، اور جب زندگی ختم ہوئی تو عمل بھی ختم ہوا. مگر ایک خوش نصیب ایسا ہے جس کا مرنے کے بعد اس کی زندگی دنیا کی تو ختم ہو گئی لیکن دنیا کا عمل اس کا جاری ہے، عمل جاری ہے. وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا، سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، یہ اسلام کی حفاظت ہے.
یہ مسلمانوں کی حفاظت ہے. فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کا عمل بڑھایا جاتا ہے قیامت تک. مرنے کے ساتھ اس کا عمل نہیں ختم ہوتا، اس کا عمل بڑھتا رہتا ہے. یؤمن من فتنة القبر، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ نام دیتا ہے کہ عذاب قبر سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اتنا بڑا انعام ہے. دوسری روایت موجود ہے، امام مسلم نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ. ایک دن اور ایک رات اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک مہینے کے روزے سے زیادہ بہتر ہے، اور ایک مہینے کی رات کی عبادت سے بہتر ہے. سرحدوں کی حفاظت کرنا کتنا؟ ایک دن اور ایک رات، صرف ایک دن اور ایک رات. اس پہ کیا اجر بتایا؟ اس پہ یہ اجر بتایا، ایک دن اور ایک رات اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کو اتنا بڑا اجر ملے گا، ایک مہینے کے روزے سے بڑا اجر، ایک مہینے کی رات کی عبادت سے بڑا اجر. اب ذرا سوچا جائے، ایک مہینے روزے رکھنا اور پھر رات کو اٹھ کے عبادت کرنا، یہ مشکل کام ہے، مشکل کام ہے. اور اس کا اجر کس میں مل رہا ہے؟ ایک مہینے عبادت کرنا رات کی پورا اٹھ کے، اور ایک مہینے دن کو روزے رکھنا، یہ مشکل کام ہے. اور یہ اجر کس پہ مل رہا ہے؟ ایک دن اور ایک رات اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرے گا تو اس کا اجر اتنا ہے کہ مہینے بھر کے روزے اور مہینے بھر کی رات کی عبادت سے بھی زیادہ اجر ہے. وَإِن مَاتَ فِيهِ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، اور جب اس کی موت آتی ہے تو اس کا عمل جاری رہتا ہے جو عمل کر رہا تھا. اب اس کا عمل جاری رہتا ہے تو اس کا عمل چھوٹا نہیں ہے، اس کے ایک دن کے عمل پہ اتنا بڑا اجر ہے جو آپ نے سنا ہے کہ ایک دن کا عمل مہینے کی روزے اور مہینے کی رات کی عبادت سے افضل ہے. تو مرنے کے بعد بھی یہ عمل اس کا جاری ہے، یہ ثواب اس کا لکھا جا رہا ہے. وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اس کا رزق بھی جاری ہے. رزق جاری کیسا ہے؟ اس کو رزق وہاں ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ وَإِن مَاتَ، اگر وہ مر گیا، یعنی اس کو نہ تیر لگی نہ تلوار لگی، تیر اور تلوار کے بغیر، گولی کے بغیر، اپنی طبی موت، تب بھی اس کو اجر مل رہا ہے، اور قیامت تک یہ اس کو اجر ملتا جا رہا ہے. اور اس کو رزق بھی ملنا شروع ہو جائے گا، اس کو رزق جنت کا رزق ملنا شروع ہو جائے گا، اور عذاب قبر سے بھی حفاظت ہو جائے گی. یہ کتنا بڑا اجر ہے، اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنا بڑا اجر. اب جو آیات ہیں، یہ آیات، اس میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا اجر ہے اور اللہ کی راہ میں جان دینا کا اجر ہے. اور اس کے بعد یہ حدیث بتائی، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا وہ تبھی موت مرتا ہے، اس کو بھی یہ اجر ملتا ہے. اللہ اتنا مہربان ہے. اور اب اس کی بعد جو آیات ہیں اس میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم کو صبر کرنا ہوگا، میری راہ میں کوشش کرنی ہے تو تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تو تم کو صبر کرنا ہوگا. جب صبر کرو گے تو انعامات بڑھیں ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں تکلیف آنے پہ تو اجر بہت زیادہ ہے. دنیا میں انسان اپنی زندگی گزار رہا ہو، اس میں تکلیفیں آئیں تو اس پہ بھی اجر ہے. یہ ذکر پیچھے ہوا ہے پچھلے درس میں. اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کی جب تعلیم دی، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. خوشخبری کا ذکر بھی ہوا کہ ان کے لیے کیا کیا انعام ہے. آگے ان کا انعام مزید بھی ذکر ہو رہا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں
اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے ہم نے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم اس کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اب یہ کہا کہ ہم اللہ کے ہیں. یہ جو کلمات ہیں زبان پہ لوگوں کے رہتے ہیں اور ہمیں یاد ہیں, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب اس کا تھوڑا مفہوم سمجھ لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے. اِنَّا لِلَّهِ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے, ہم اللہ کی ملکیت ہیں. اور جب ہم اللہ کی ملکیت ہیں تو مالک کو حق ہے اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے. ایسا ہی ہے, آپ کی کوئی چیز ہے, آپ اس میں جیسے تصرف کریں. آپ کی گاڑی ہے, آپ گاڑی کو گیراج میں کھڑا کریں, گھر میں کھڑا کریں یا مارکیٹ کی پارکنگ میں کھڑا کریں. آپ کی گاڑی ہے تو آپ اس کو جہاں کھڑا کریں, کیونکہ آپ کی ملکیت ہے. ملکیت کس حد تک ہے کہ آپ نے اس کو خریدا ہے, آپ کے نام کاغذات ہیں, یہی ملکیت ہے. اِنَّا لِلَّهِ, ہم اللہ کے ہیں, ہم اللہ کے ہیں. یہاں کیا ہے فرق ہے, تھوڑا ذہن میں رکھیں. گاڑی ہم نے خریدی ہے, ہم اس کے مالک بن گئے, ہم اس کو جہاں چاہے کھڑا کرتے ہیں, اور ہم اللہ کی ملکیت ہیں. گاڑی کو ہم نے پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم پہ اس کی ملکیت مکمل ہے. وہ ہمارا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے. جب خالق و مالک ہے تو اس کو ہم پہ تصرف کا پورا حق ہے, ہمیں جہاں چاہے لے جائے. اب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ اللہ ہمیں جہاں چاہے لے جائے, جہاں چاہے رکھے. اب اس کو دوسری مثال سے سمجھیں. ایک آپ کا مکان ہوتا ہے, وہ آپ کی ملکیت ہے, اس کی 2 منزلیں ہیں, ایک نیچے اور ایک اوپر. آپ جب چاہتے ہیں نیچے کا سامان اوپر شفٹ کر دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں اوپر کا سامان نیچے لے آتے ہیں. اسی طرح ہے. اور جب آپ کرتے ہیں تو محلے کا کوئی بندہ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے نیچے کا سامان اوپر کیوں کیا اور اوپر کا نیچے کیوں کیا. آپ کہیں گے مکان بھی میرا ہے, دونوں منزلیں بھی میری ہیں اور سامان بھی میرا ہے. اسی طرح ہے. اب ذرا بات سمجھیں. جس طرح اوپر اور نیچے کی منزل ہماری اور اس میں سامان بھی ہمارا, جب چاہیں اوپر اور نیچے, اسی طرح اللہ نے بھی 2 جہاں بنائے ہیں, ایک اوپر کا جہاں اور ایک نیچے کا جہاں. اوپر کے جہاں میں ہم تھے جب ہماری روحیں تھیں, اور نیچے ہمیں لایا, پھر جس کو ہم پیدائش کہتے ہیں, ہمیں وجود ملا, اس کے بعد دنیا کی زندگی ملی. پھر جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے جو اس نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے, پھر وہ ہمیں اوپر لے جاتا ہے. نیچے کا جہاں بھی اس کا, اوپر کا جہاں بھی اس کا. اور جب اوپر لے جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فلاں بندہ فوت ہو گیا. اب جب ہمارا کوئی چہیتا اور عزیز ہوتا ہے, ہمیں اس پہ رنج ہوتا ہے. تو میں کہو اِنَّا لِلَّهِ, تمہارا چہیتا اور عزیز ہے, لیکن یاد رکھو ملکیت میری ہے, خالق میں ہوں, مالک میں ہوں. اس لیے تمہیں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں تمہارے پاس. اِنَّا لِلَّهِ, وہ چیز میری ہے, وہ ملکیت میری ہے, وہ مخلوق میری ہے. میں نے اس کو نیچے بھیجا تو تم نے اس کو عزیز جانا, اور اب میرے پاس آیا, میری اس پہ مہربانیاں ہیں, اس لیے تم اپنا رنج ختم کر دو. اِنَّا لِلَّهِ, اس کا مطلب ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اِنَّا لِلَّهِ کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو بھی اب سمجھنا ہے, سمجھنا ہے. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا, عزیز ہمارا تھا, دوست ہمارا تھا, دنیا سے چلا گیا, اس کی جدائی کا ہمیں صدمہ ہے. اس بات کا تو ہمیں اقرار ہے اس کا مالک اللہ ہے, اس کا خالق اللہ ہے, اور اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اللہ نے اس کو اوپر بلایا. اس پہ تو ہمیں اقرار ہے. لیکن اب ہمیں صدمہ ہے, جدائی کا رنج ہے. اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں اس کا جواب دیا, اے بندو, جو تمہیں جدائی کا صدمہ ہے اور جدائی کا زخم ہے, اس میں مرہم کی ضرورت ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یہ جو جملہ میں تم سے بلوا رہا ہوں, یہ جو بولو گے اور اس کو سمجھو گے تو اندر جدائی کا جو زخم ہے وہ سارا دور ہو جائے گا.
وہ کیسے دور ہوگا؟ ہم نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے. سبحان اللہ, لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے. وہ بندہ کس کے پاس گیا؟ اپنے رب کے پاس گیا. ہم اس کے لیے کیا کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں. ہم اس سے ملتے تھے اور ہمارے اس سے واسطے پڑھتے تھے, ایک محبت قائم ہوگی. لیکن جب وہ اللہ کے پاس گیا تو اللہ اس پہ ہم سے زیادہ مہربان ہے. اپنے رب و خالق و مالک کے پاس گیا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اس ارحم الراحمین کی طرف ہم نے بھی لوٹ کے جانا ہے. جب ہم لوٹ کے جائیں گے, ہمیں جو جدائی کا صدمہ ہوا ہے وہ ارحم الراحمین ہم پہ اتنی مہربانیاں کرے گا کہ وہ صدمہ ہم بھول جائیں گے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا یہ مطلب ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اس کو یہ سمجھیں, جب یہ آپ نے کہا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اگلی مثال قرآن پاک اس کو آگے بیان کر رہا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, جن لوگوں نے یہ کہا, اولئک, یہ بڑے اونچے لوگ ہیں. اولئک بعید کا اشارہ ہے عربی گرامر میں, یہ بڑے اونچے لوگ ہیں. مصیبتوں میں ایسے الفاظ کہتے ہیں اور میری ذات سے اتنا تعلق کو مضبوط کرتے ہیں, یہ بڑے اونچے لوگ ہیں. اللہ ان کو اونچے لوگ کہہ رہے ہیں, اس لیے پہلی آیت میں فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو, میں نے ان کو اونچا کر دیا ہے. اولئک علیہم, اتنا اونچا کیا, علیہم ان کے اوپر, صلوات میری عنایت خاصہ ہیں. جب اللہ کی عنایت خاصہ ہو تو بندہ بہت اوپر ہوتا ہے, کیونکہ اوپر بھی وہی کرتا ہے, بلندیاں بھی وہ دیتا ہے, بلندیاں اسی کے پاس ہیں. اولئک علیہم صلوات, ان لوگوں پہ میری عنایت خاصہ ہیں. کس کی طرف؟ من ربہم, یہ خاص مہربانیاں ان کے رب کی طرف سے ہیں. رب کون ہے؟ رب وہ ہے جو پرورش کرتا ہے, جو پیدا کرتا ہے اور انسان کو ترقی دیتا ہے. رب کا ہی معنی ہے, اور ترقی دے کے اس کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد بچہ, اس کو ترقی کون دیتا ہے؟ اللہ. اس کو طاقت دیتے ہیں, صلاحیت دے دیتا ہے. اور وہ بچہ جو ایک پنگوڑے میں پڑا ہوتا ہے, اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا, اللہ اس کو ملک کا بادشاہ بھی بنا دیتا ہے. ہر آدمی پہ عنایتیں ہیں. ہر آدمی اگر اپنی درجے کو دیکھے, پہلے نہ وہ سمجھتا تھا, نہ بولتا تھا, اور نہ اس کو اپنے بارے میں کچھ کام کر سکتا تھا, وہ محتاج تھا. اب اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا اور اپنے سارے کام کرتا ہے. یہ اللہ کی اس پہ مہربانیاں ہیں. اس کو کہتے ہیں رب, اس کے کہتے ہیں رب. جس رب نے اس کو یہاں تک لایا, تو جب وہ صبر کرے گا تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم, جس رب نے اس کو پنگوڑے سے بادشاہت تک لے گیا, جب وہ صبر کرے گا تو دنیا کی تکلیفوں سے اللہ اس کو جنت کی بادشاہت دے دے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم, صلوات مہربانیاں, خاص مہربانیاں. یہ عام مہربانیاں نہیں ہیں, یہ خاص مہربانیاں دین میں بھی ہیں, دنیا میں بھی ہیں. یہ خاص مہربانیاں دنیا میں بھی ہیں, دین میں بھی ہیں, ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. صلوات جمع ہیں, یہ بہت ساری مہربانیاں ہیں, دنیا میں بھی اور دین میں بھی. دنیا میں بھی مہربانیاں ہوتی ہیں اس پہ, یاد رکھیں, اور دین میں بھی مہربانی ہوتی ہیں. اس کو اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے اور اللہ اس کو دین میں ترقی دیتا ہے, اس کے اندر بھی برکت آتی ہے, باہر بھی برکت آتی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم, تو دنیا بھی ٹھیک اور دین بھی ٹھیک, دنیا بھی ٹھیک اور دین بھی ٹھیک. پھر کیا چاہیے؟ اور ٹھیک کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اولئک علیہم صلوات, اللہ اس پہ مہربانیاں کرے گا. جب اللہ ٹھیک کرے گا تو دنیا بھی ٹھیک اور آخرت بھی ٹھیک. ورحمہ, آخرت کیسے ٹھیک؟ ورحمہ, اگلا لفظ رحمت ہے. میری اس پہ رحمتیں ہیں. رحمت کیسی ہے اس کو ذرا سمجھنا ہے. رحمت اس طرح ہے کہ جب انسان سے اس کی قیمتی چیزیں, اس کی پسندیدہ چیزیں چھوٹتی ہیں تو انسان کو ایک رنج ہوتا ہے,
اس رنج کا بدلہ اللہ اس کو مرنے کے بعد دے گا. کتنا دے گا؟ اتنا دے گا کہ جب اس کو وہ انعامات آخرت میں ملیں گے وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھے اور زیادہ تکلیفیں ملتی. وہ تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں اور اب ملنے والے انعامات ایسے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور ملنے والے انعام اتنے بڑے اور اتنے زیادہ ہیں جو میرے تصور سے زیادہ ہے. ورحمہ، یہ رحمت ہے، اور اس کی جو رحمت ہوتی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. رحمت کیا ہے یہ بھی سننا ہے. ہم جب رحمت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک عام لفظ آتا ہے رحمت، لیکن رحمت اتنی بڑی چیز ہے کیونکہ ہم دنیا کی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. رحمت کا لفظ ہم ایک برکت یا دعا کا لفظ سمجھتے ہیں. رحمت کا لفظ ہمارے شعور میں ایک برکت یا دعا کا لفظ ہے. لیکن سنیے گا، ہمیں اچھا لگتا ہے گاڑی، ہمیں اچھا لگتا ہے سونا چاندی، پیسے، معدنیات، کانے، دنیا کے ڈالر، دنیا میں جو کرنسی ہے، دنیا میں بڑی بڑی جائیدادیں، یہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. ایسے ہی ہے، انسانی طبیعت ہے. تو انسان کہتا ہے یہ چیزیں مجھے ملیں تو بڑی اچھی بات ہے. قرآن کی آیت سنیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے بندو، میری رحمت ان سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. میری رحمت ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. انسان پوری دنیا جمع کرنا چاہتا ہے، میں تم پوری دنیا جمع نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ دنیا میں تو بے شمار لوگ ہیں، لیکن ہر بندہ کہتا ہے میں پوری دنیا جمع کر لوں. تو اللہ تعالیٰ بندے دیکھ، تو پوری دنیا جمع کرنا چاہتا ہے، لیکن میری رحمت اگر تم پوری دنیا جمع کر لے نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں. تو تھوڑی سی دنیا لے گا، لیکن اگر تم پوری دنیا جمع کر لے، دنیا کے سارے پیٹرول کے کنووں کا تو مالک بن جائے، دنیا کی ساری سونے کے کانوں کا تو مالک بن جائے، دنیا کے ساری کرنسی کا تو مالک بن جائے، ایک اکیلا ساتوں بر اعظموں کا تو بادشاہ بن جائے اور تیری ملکیت ہو جائے، تو سن لے وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. میری رحمت اس سے بھی بہتر ہے. اللہ کی رحمت اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے رحمت کو چھوٹا چیز نہ سمجھیں. سارے کام رحمت سے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں پہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پہ خاص مہربانیاں بھی ہیں، ان لوگوں پہ رحمت بھی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت یافتہ کیسے ہیں؟ تکلیف آئی، کیا تکلیف آئی؟ ایک چیز کھو گئی نا، گاڑی کھو گئی، اتنی تکلیف آئی. ایک پلاٹ ہے وہ چلا گیا، یہی تکلیف آئی. یا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، یہی تکلیف آئی. لیکن یاد رکھیں اس کی رحمت ساتوں بر اعظم کا مالک بننے سے بھی اوپر ہے. تو فرمایا یاد رکھنا جب تم نے اس پہ صبر کیا تو میری رحمت ملی، اور جب میری رحمت ملی تو جو چیز تجھ سے گئی وہ بہت چھوٹی ہے، اور جو میں دے رہا ہوں وہ بہت بڑا ہے. ورحمہ، میری طرف سے رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور جب تو نے صبر کا راستہ اختیار کیا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت یافتہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ رحمت کی طرف متوجہ ہیں کہ رحمت مل جائے. رحمت کیسے ملی؟ اس سے ایک چیز گئی دنیا کی. اس موقع پہ اگر وہ بے صبری کرتا، ناشکری کرتا، تو زبان سے ناشکری کا بول بولتا ہے. ناشکری کا بول زبان سے بولتا، ناشکری کا بول یہ کلمہ کفر ہے، زبان سے بولتا تو رحمت سے دور ہو جاتا. کفر کیا نام ہے؟ کفر تو رحمت سے دور ہی ہے. اور جب اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ کفر کہنے کے بجائے، اللہ کے سے تقدیر پہ اعتراض کرنے کے بجائے، جب اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لیا تو اس نے کلمہ شکر ادا کیا. جب کلمہ شکر ادا کیا، اولئک هم المهتدون، وہ ہدایت یافتہ ہے. یہی ہدایت یافتہ ہے اس لیے کہ اس نے اس چیز کے بجائے میری رحمت حاصل کرنے کی کوشش کی.
اور جب میری رحمت ملے گی تو وہ چیز بہت چھوٹی ہے، وہ چیز اس سے بڑی اس کو ملے گی، وہ بھی ملے گی، اس سے بڑی بھی ملے گی. اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں. اب رحمت یہ بتا دی کہ بندوں اگر تم اپنی زندگی میں صبر لاؤ گے میری خوشخبریاں ہیں. اور صبر کے لیے آگے ایک اور آیت بھی، اس کی اگلی آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. ایک اور صبر ہے، حج اور عمرہ، اللہ کے گھر کی زیارت، یہ بھی صبر ہے. جان بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اب یہ بتایا کہ بندے تم اپنی زندگی میں ہر موقع پہ میری رحمتوں کو پا سکتا ہے، اور یہ دو مقام میں نے اپنی رحمتوں کے رکھے ہیں. اب تو ادھر آئے گا تو میں تجھ پہ اتنی رحمتیں کروں گا جو تو سوچ نہیں سکتا. اور رحمتیں کیسی ہوں گی آگے بیان ہوں گی آئندہ جمعے میں.